آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل ایک جو ہے ٹرمائل اور انریسٹ ہے، تو اس میں آپ انڈیا جیسی ایک سٹیبل کنٹری کو جو کہ چھلانگیں لگا رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل ایرینا میں اکانومی کے حوالے سے، پولیٹیکلی اور ہر اعتبار سے، اس کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی اپنی فرسودہ قسم کی خواہشات کو جو ہے ایک ماڈرن لینگویج میں لپیٹ گئے۔ اس لیے یہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مذاکرات کرنا یہ آپ انڈیا کو فیور نہیں دے رہے، بلکہ یہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے عوام کو فیور دیں گے۔ ان کو یہ اس ان اینڈنگ قسم کی وار لائک سچویشن سے نکال کے ترقی کے راستے پہ ڈالنے کا واحد طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ انڈیا سے مذاکرات کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے سر، وہ جو طاقتور حلقیاں یا طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو دے وانٹ ٹاک ود انڈیا، وہ تو انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن چاہتے ہیں، تو پھر انڈیا کیا چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح کی ٹف سٹیٹمنٹس دے کے کیا کوئی مزید جسے کہتے ہیں نا کارنر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو چاہتی ہے انڈیا سے بات ہو، اور انہوں نے عمران خان کو بھی بڑا پش کیا تھا، لیکن عمران خان نے وہ نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی نے پچھلے الیکشن سے پہلے جو سرجیکل سٹرائک کر دی، پھر کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا، تو حالات چلو خراب ہو گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ڈائلاگ چاہتی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں ہماری نارملائزیشن ہو۔ تو آپ نہیں سمجھتے سر یہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر the problem is in India not in Pakistan، آپ یہ نہیں سمجھتے سر؟ نہیں دیکھیں، وہ نارملائزیشن جو اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اگر چاہتے بھی ہیں تو اس میں ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نارملائزیشن کا جو آپ میسج دے رہے ہیں وہ اتنا سمپل ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان میں کسی پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ پوچھیں تو وہ بالکل اس کا ایک دم رٹا رٹایا جواب دے دے گا جی، کہ اس کا جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان نارملائزیشن صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب مسئلہ کشمیر حل ہو، اور مسئلہ کشمیر صرف اس وقت حل ہو سکتا ہے جب اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کر دیا جائے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 1947 کی طرح ایک بار پھر جو ہے وہ بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ایک نیا ریفرنڈم کرایا جائے، جس کے نتیجے میں وہاں تباہی اور بربادی کا ایک نیا باب اوپن کیا جائے۔ یہ ہے سلوشن، جو ظاہر ہے انڈیا کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں، نمبر ایک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماننا بھی نہیں چاہیے، چونکہ ان ریئلسٹک قسم کی خواہشات پہ مبنی آؤٹ ڈیٹڈ فرسودگی کا شکار ایک پروپوزل ہے جس کے اندر سے کوئی اچھی چیز برآمد ہو نہیں سکتی اس دور میں۔ کشمیر جو ہے وہ ایک ملٹائی ریلیجس ملٹائی کلچرل سوسائٹی ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی ریفرینڈم کرانا کہ آپ پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا انڈیا کے ساتھ، وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے اور خون خرابہ کرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی ریسیپی ہے۔ اب اس پہ آپ انسسٹ کریں کہ جی آپ یہ مانیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نو من گھی اور رادھا ناچے والا محاورہ اس پہ لگتا ہے، چونکہ آپ ایک ناممکن قسم کی ایک شرط جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے ظاہر ہے انڈیا کیسے مانے گا، اور اگر وہ مانے گا تو انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے عوام کو کیسے جواب دے گی؟ یہ جو ان کے لہجے میں سختی آپ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام رسپانسو ہیں۔ ان کے لہجے کی سختی کو جس طریقے سے عوام رسپانڈ کر رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے، ان کے ووٹ بینک میں اور پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ مزید سخت سے سخت تر جو ہے وہ کر رہے ہیں لہجہ۔ رہا سوال پاکستان کا، تو پاکستان کس بنیاد پہ اس چیز پہ انسسٹ کرے جب پاکستان اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے انفارچونیٹلی کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کی بدترین سچویشن میں سے ایک ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، لوگ کہتے ہیں 71 میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 71 میں ڈالر کتنا گرا تھا کہ اس کا جو ہے وہ روکنے کے لیے آپ کو ایک باہر سے وزیر خزانہ منگوانا پڑے۔ 71 کی وار کے بعد ڈالر پہلی دفعہ اس سطح پہ گرا تھا، لیکن وہ اس کے مقابلے میں اس وقت بھی نہیں اتنا گرا تھا۔ پاکستان اس وقت فائنینشلی، وہ جو کہتے ہیں نا ایٹ دی ورج آف کلیپس، جس کو خود پرائم منسٹر نے تسلیم کیا، سب نے کیا، کہ آپ جو ہے وہ ہارڈلی بل پے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی سچویشن فائنینشلی یہ ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن اور
جو حزب اقتدار ہے وہ اس طرح آئی بال ٹو آئی بال ہیں جیسے دشمن کی فوجیں کھڑی ہوتی ہیں. آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل ایک جو ہے ٹرمائل اور انریسٹ ہے، تو اس میں آپ انڈیا جیسی ایک سٹیبل کنٹری کو جو کہ چھلانگیں لگا رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل ایرینا میں اکانومی کے حوالے سے، پولیٹیکلی اور ہر اعتبار سے، اس کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی اپنی فرسودہ قسم کی خواہشات کو جو ہے ایک ماڈرن لینگویج میں لپیٹ گئے. اس لیے یہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مذاکرات کرنا یہ آپ انڈیا کو فیور نہیں دے رہے، بلکہ یہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے عوام کو فیور دیں گے. ان کو یہ اس ان اینڈنگ قسم کی وار لائک سچویشن سے نکال کے ترقی کے راستے پہ ڈالنے کا واحد طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ انڈیا سے مذاکرات کریں، آپ اپنے معاملات کو حل کر کے فی الفور آپ کنسنٹریٹ کریں بر صغیر میں امن پہ، جو وہاں کے غریب اور بیدار لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے. اس میں آپ کسی کو فیور نہیں دے رہے. اگر آپ اس کے راستے میں ایز اے اسٹمبلنگ بلاک کھڑے ہیں تو آپ عوام کے دشمن ہیں، جو کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ عوام یہ بات کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ چیزیں بدل رہی ہیں اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ کسی کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کو کرنا پڑے گا، یہ اب ان کو کرنا پڑے گا.